بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا مطلب بتا دیتا ہوں کہ اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا کلمے کا، وہ تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام مسلمانی ہے۔ دل سے ماننا اسلام کو، زبان سے اقرار نہیں کر رہا تو مسلمان نہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل سے نہیں مان رہا ہے تو بھی مسلمان نہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کلمے کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق دونوں ضروری ہے جبھی وہ مسلمان ہوگا۔ اب جو 73 فرقے والی ایک ہی حدیث یاد ہے جن کو حافظ، یہ کہا جائے حافظ 73 فرقے والی حدیث، بریلوی طبقہ ہی اس حدیث کا زیادہ حافظ ہے، اس کو زیادہ شوق ہے ایک ہی حدیث بیان کرنے کا بس، باقی حدیث ہیں تو اس کو زیادہ ہی نہیں، زیادہ تر جتنے بھی اکثر ان کے مقرر بس ایک ہی حدیث 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، اور یہ 30 ہزار روپے لینے والے ایک ایک تقریر کا جنت میں جائیں گے، یہ 40 ہزار روپے لینے والا جنت میں جائے گا، 50 ہزار روپے لینے والا جنت میں جائے گا، یہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والے جنت میں جائیں گے، یہ مسواک شریف کا مذاق اڑانے والا مراد آبادی مقرر، وہ مسواک شریف کا مذاق بنا رہا، سنت رسول کا مذاق ایسا بنا، توہین کی، کہا کہ مسواک لے کے چلتے ہیں، جڑ لے کے چلتے ہیں، مسجد کو بدبودار کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، مسواک کرنا سنت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسواک شریف سے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور 70 فائدے علماء نے لکھے ہیں، اور مشہور ہے صحابہ کرام کا ایک واقعہ کہ صحابہ کرام کو اسی سنت پر عمل کرنے سے جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تھی، تو وہ مراد آبادی مقرر اس کا اتنی توہین کر رہا ہے مسواک شریف کی، اور جو بریلوی حضرات ہیں وہ خوشی میں جھوم رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ایک بھی مرد حق کھڑا نہیں ہو رہا۔ اب بتائیے آپ، پھر اس دور میں یہ رام گری جیسے خبیث لوگ یہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے تو بتائیے پھر یہ خبیث حرکتیں جو آج ہو رہی ہیں، رام گری نے جو خبیث حرکتیں کی، کیوں کی؟ کہ جب ہمارے یہاں مقرر ایسے ہیں جو خود مسواک شریف کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ مراد آبادی مقرر کے رہا، تقریر نکال لو، نیٹ سے نکال کے سن لو، کہتا ہے جڑ لے کے پھرتے ہیں اور مسجد کو بدبودار کرتے ہیں، مسواک کو کہہ رہا ہے۔ استغفر اللہ، اور نماز کی توہین کہ بہت نماز کی کرتے ہیں، نماز اللہ کے نام کا مذاق بنا رہا ہے، کہہ رہا اللہ ایسے نام لے رہا اللہ کا۔ استغفر اللہ۔ ارے بھائی دیوبندیت کی، تبلیغ جماعت کی تجھے برائی کرنا ہے تو تو جان، لیکن اس طرح سے اللہ کے نام کا مذاق کیوں بنا رہا ہے؟ اور پھر حضرت موسیٰ کا علیہ السلام کا نام بابا موسیٰ کہہ رہا، موسیٰ۔ استغفر اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ 30,000 لینے والا جائے گا جنت میں، اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا، حلال روزی کھانے والا، درود السلام پڑھنے والا، مکہ شریف مدینہ شریف جانے والا، نعوذ باللہ کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ 30,000 لینے والا جنت میں جائے گا۔ 40,000 لینے والا مراد آبادی مقرر حماد رضا، فرشتے کو لنگڑا بتانے والا جنت میں جائے گا۔ یہ کہہ رہا ہے مراد آبادی حماد رضا کہ تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے، یہ جنت میں جائے گا۔ یہ حماد رضا کہہ رہا ہے جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے پھینک دو تو یہ جنت میں جائے گا۔ پھر حجر اسود کو کیا کروں؟ حجر اسود کو تو وہی چوم رہے سب دیوبندی، کیوں چوم رہے ہیں؟ پھر تم کیا چومو گے؟ تم کیوں چوم رہے جا کے؟ آج رام گری نے جو خباثتیں بکی ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی تو سمجھو، کہ جب ہمارے عمل والے اثردار مقرر نہیں ہیں، جب بعمل مقرر نہیں ہے تو پھر ایسے خبیث پیدا نہیں ہوں گے پھر رام گری جیسے ہیں؟ نماز کی توہین کرنے والے، مسواک کی توہین کرنے والے، 30,000 روپے لے کر کے الٹی سیدھی باتیں کرنے والے، کہ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہننے والوں کا مذاق بنانے والے، کہ اٹنگا پاجامہ،
سنت کا مذاق بنانا، کبھی کہیں گے چھوٹے بھائی کا پاجامہ بڑے بھائی کا کرتا، سنت رسول کا مذاق بنانا، تو یہ سب عذابات نہیں آئیں گے۔ پھر رام گیری جو آج اتنی بڑی اس نے گستاخی کی، استغفر اللہ۔ تو جب یہ ایسے مقرر ہو رہا ہے، جو خود مسواک کا مذاق بنا رہا ہے، 30,000 کا لینے والے کے ساتھ وہ مسواک لے کے چلتے ہیں، بدبو آتی ہے، اور ایک کالپی والا پیر بھی یہی کہتا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا کہ اوپر رکھ لیتے ہیں بدبو آتی ہے، استغفر اللہ، مسواک سے بدبو آتی ہے، بتائیے آپ جانے کیا بکرا کالپی والا کے ساتھ وہ اوپر رکھ لیتے ہیں، دکان لگا لی ہو جیسے پرچونی کی۔ بتاؤ، مسواک کا مذاق بنا رہا ہے صاحب، اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق بنا رہا ہے، تو کیا ان سے اصلاح ہوگی؟ یہ کالپی والے مقرر، وہ 12 بنکی والا پی کے رہا، مجھے تو حضرت علی کے جبے پر ہی ناز نہیں ہے، مجھے تو ضیاء المصطفیٰ صاحب پر ناز ہے۔ ہاؤ، یہ لوگ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، باقی کو جہنمی، جو ایسے الفاظ بول رہے ہیں کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے ضیاء المصطفیٰ صاحب پر ناز ہے، جنہوں نے مفتی اعظم ہند کے خلیفہ کو کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، ان پر ناز ہے۔ اچھا، دوسری بات، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے اگر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و جگر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، مگر یہ کہ زبردستی اس سے کوئی جملہ ایسا کہلوایا گیا کفریہ، لیکن اللہ فرما وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، دل ایمان سے مطمئن ہے۔ تو تم سب کا دل، جتنے بھی فرقے والے ہو، سب کا دل اس بات سے مطمئن ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب دل سے مسلمان مانتے سب لوگ، لیکن زبان سے کافر کہتے ہو۔